آج ہم بات کریں گے انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کے پڑوسی ملک میانمار کا، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی دوسری نمبر پاپولیشن والا ملک ہے، جو 54 ملین پاپولیشن جو ہے وہ میانمار میں رہتی ہے، جنہوں نے 1948 میں برطانیہ سرکار سے آزادی حاصل کی تھی۔ میانمار جو پہلے آزادی کے بعد پہلے 10 سالوں تک ایک چھوٹی موٹی جمہوریت جو ہے وہاں پہ چل پڑی تھی، لیکن 1962 کے بعد آرمی نے ڈائریکٹ میانمار پہ جو ہے اس نے قبضہ کر لیا، اور سارا جو سسٹم ہے اس پہ جو ہے وہ آرمی نے کنٹرول کر لیا، جو یہ سلسلہ 2011 تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو آج ہم میانمار کا جو ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سیاسی تجزیہ کریں گے، کیونکہ 1 فیبروری 2021 کو جو ہے ریسنٹلی ابھی وہاں پہ جو ہے ایک مرتبہ پھر ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور وہاں کے جو وزیر اعظم تھی آنگ سان سو چی، اس کو جو ہے نظر بند کر لیا ہے۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ نومبر 2020 میں جو الیکشن ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل کرائسس جنم لیا تھا، اور جس میں آنگ سان سو چی جو ہیں وہ اس کی جو پارٹی ہے اس نے اکثریت سے ایک بار پھر جو ہے پولیٹیکل طریقے سے جو ہے اس نے الیکشن جیت لی۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک پولیٹیکل کرائسس نے جنم لیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے 1 فیبروری 2021 کو جو ہے ملٹری کوپ ہو گیا، اور ابھی جو ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ تو ہم تھوڑا اس پہ جو ہے اس کی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ہم آج اس پر بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس وقت جو ہے وہاں پہ کرنٹ جو پوزیشن ہے میانمار کا تو وہ کیا ہے، ہم آج اس پر بات کریں گے۔ ہم اگر ڈیپلی دیکھیں گے تو میانمار جو ملک ہے اس میں آرمی جو ہے اس کی ایک ڈیپ جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ تو اس میں 2008 میں جو ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی گئی تھیں، تو اس میں آرمی جو ہے اس نے 25% جو منسٹریز ہیں وہ اپنے لیے مختص کر دی تھیں، جس میں جو مین منسٹریز ہیں جس میں جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، اور بارڈر مینجمنٹ منسٹریز ہے۔ یہ ساری جو منسٹریز ہیں یہ آرمی نے اپنے پاس رکھی تھیں۔ تو ایسا سمجھے کہ 25% جو ایک سسٹم ہے وہ پورا جو ہے وہ ملٹری کے کنٹرول میں تھا، اور 2011 میں جو ایک الیکشن ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آرمی کے کنٹرول تھا۔ تو ابھی ریسنٹلی جو آرمی نے ٹیک اوور کیا ہے، تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ابھی جو آنگ سان سو چی کی پارٹی ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، اس نے 80% سیٹس جو ہیں پورے ملک سے سویپ کر لیں، اور آرمی کی جو سپورٹ والی پارٹیز تھیں اس نے صرف 20% سیٹس جو ہیں وہ حاصل کیں۔ تو اس حساب سے آرمی جو ہے اس کا جو ایک مورل تھا وہ ڈاؤن ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے آرمی یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی جو ہے وہ الیکشن میں ہم کو ناکامی ہوئی ہے، تو ہماری جو گرفت ہے ملک پہ وہ جو ہے وہ کم پڑنے کے جو ہے اس میں خدشات ہیں۔ تو ایک تجزیہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی جو ہے اکثریت سے جو ہے الیکشن جیتنے کہ اس کے ریزلٹس ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آرمی نے جو ہے وہاں پہ ٹیک اوور کر کے جو ہے وہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ہم اگر تھوڑا پیچھے جائیں گے تو آنگ سان سو چی جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی جاب چھوڑ کر 1988 میں جو ہے وہ اپنے ملک جو ہے میانمار واپس آئی تھیں، اور آتے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اس وقت تو ملٹری کا ایک جو دور چل رہا تھا، تو اس نے اسی دور میں جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے جو ہے وہ شروع کی۔ تو 1990 میں جو الیکشن ہوا، جنرل الیکشن ہوئی تھی، تو اس میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے 81% جو سیٹس ہیں وہ جیت کر آئی تھیں۔ تو اس کے بعد ملٹری نے اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی صورت میں جو گورنمنٹ کا جو سارا سسٹم ہے وہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ہاتھوں جانے نہیں دینا ہے۔ تو اسی وقت فوراً جو ہے
آنگ سان سوچی اور اس کے جو پولیٹیکل ورکرز تھے، پولیٹیکل لیڈرز تھے، ان سب کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا تھا 1990 کے الیکشن کے بعد. تو وہ جو نظر بندی تھی وہ 2010 تک چلتی رہی. تو یہ ایک لانگ نظر بندی تھی. تو اس کے بعد جو ہے 2010 میں جو ہے اس کی نظر بندی ختم کر دی گئی، اور 2020 میں جو ڈیموکریسی کی جو ہے اس کی پرچار کی وجہ سے آنگ سان سوچی کو جو ہے امن کا جو ہے وہ نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا. تو یہ ایک پولیٹیکل جو ایک سفر تھا وہ 1988 سے جو ہے اس نے شروع کی، اور ابھی تک جو ہے اس کا سفر جاری ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ سملٹری سیم ہے. 90 کی الیکشن میں بھی 81% سیٹس کی وجہ سے جو ہے آنگ سان سوچی کو نظر بند کر دیا تھا. اور ابھی جو ہے ریسنٹلی نومبر 2020 کے جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں بھی 80% سیٹس کلین سویپ کرنے کے بعد جو ہے بند کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سفر ہے آنگ سان سوچی کا. تو اس پہ جو ہے ہم نے تھوڑا دیکھا ہے. 2020 نومبر کے الیکشن سے پہلے جو ہے 2015 میں بھی جنرل الیکشنز ہوئی تھی، جس میں آنگ سان سوچی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، اس نے پورے ملک میں جو ہے 80% سے بھی زیادہ سیٹس جو ہیں اس نے جیتی تھیں، اور اقتدار جو ہے وہ آنگ سان سوچی کی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے وہ آنا تھا. تو اس وقت آرمی جو ہے اس نے آنگ سان سوچی سے ایک جو ہے وہ مطالبہ رکھا، اس کے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے کمانڈر ان چیف جنرل آنگ ہیلنگ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ جو ہے اس کو کنفرم کریں. تو آنگ سان سوچی نے آرمی کا یہ مطالبہ اس وقت تسلیم کر لیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد پہلا جو ایک پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا تو اس میں ایک بل جو ہے وہ منظور کروا لیا گیا، اور جنرل جو ہیلنگ ہیں اس کی جو مدت تھی اس میں جو ہے 5 سالوں تک اس میں اضافہ کر لیا گیا. تو ابھی ریسنٹلی جو نومبر 2020 میں جو الیکشن ہوئی تھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ سیم مطالبہ رکھا گیا تھا، کیونکہ 2021 کے اوائل میں جو ہے اسی سال جو ہے جنرل ہیلنگ کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے کو ہے. تو اس مرتبہ آنگ سان سوچی نے جنرل ہیلنگ کی ایکسٹینشن والی جو بات تھی وہ جو ہے اس میں انکار کیا کہ نہیں، اس مرتبہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دیا جا سکتا. تو جو ملٹری کوپ ہے اس میں اور تو کافی وجوہات ہیں، مگر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک اس میں مین وجوہات میں شامل ہے کہ جنرل ہیلنگ جو ہیں وہ اپنی جو مدت ہے اس میں جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، لیکن آنگ سان سوچی کے انکار کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی، اور جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں آنگ سان سوچی کے سمیت سب کو جو ہے نظر بند کر لیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک مین وجوہات میں شامل ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ جنرل ہیلنگ جو ہیں وہ کب تک ایمرجنسی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو ہیں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، لیکن اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑوسی بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہیں وہ اس پورے ملٹری کوپ کا جو ہے اس نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے ایمرجنسی کا سسٹم ہے یہ کب تک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. مگر تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس میں آرمی جو ہے وہ اقتدار میں رہی ہے. تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ جو ہے وہ 1 سال تک ایمرجنسی چلے گی، یا آیا کہ اس کو جو ہے وہ ختم نہ ہونے تک جو ہے وہ جاری رکھا جائے. تو یہ جو ہے ہم کو آنے والے ڈیز میں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ میانمار کی جو ایک پولیٹیکل جو کرائسس ہے جو کریٹ ہوا ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے.